تو اس میں شہادت جو ہوتی ہے انسانیت پہ جو امت کرتی رہی. آپ سوچئے کہ جب امت اگرچہ کوئی تاریخ اچھی بھی ہے، تاریخ غلط بھی ہے، یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امت جب تک عروج پہ رہی اور اقتدار میں رہی، کم از کم اس کی زندگی میں سود نہیں تھا. یعنی آپ غور کریں کہ سود کا جو نظام ہے وہ نہیں تھا، امت میں نہیں تھا. اجتماعی اعتبار سے سود کسی ریاست کا حصہ نہیں تھا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اب پوری دنیا جو ہے وہ سود کی بنیاد پہ کھڑی ہے. اگر ہم شہداء ہیں تو ہمیں عادل ہونا ضروری ہے. جب ہم میں عدل آئے گا تو ہم شہادت کے درجے پر، یعنی مقصد یہ ہے گواہی کے درجے پر. گواہی کیا ہوگی؟ آپ سوچیں بھئی گواہی کیا ہے؟ دنیا میں ہونے والے غلط کام کے بارے میں امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ بھئی ظلم تو نہیں ہو رہا، زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی کی انسانی حقوق کے حوالے سے کہیں انسانی حقوق تو پامال نہیں ہو رہے. تو یہ امت نے دیکھنا تھا. لیکن اس کے لیے کہ وہ انسانی حقوق کو دیکھے، دنیا کی نگران بنے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عادل ہو، عدل کرنے والا ہو. جب عدل ہوتا ہے تو وہ قوم جو ہے، مسلمان جو ہے، پھر وہ شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے، نگرانی کرتی ہے. تو ہم نے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے ابھی دوسرے پارے کا کچھ حصہ، یعنی پہلا رکوع جو ہے ہم نے بیان کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نگران ہوں، ہمیں عروج نصیب ہو، تو ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں عدل کرنا پڑے گا. اس کے سوا عروج کا کوئی راستہ نہیں ہے. عدل ضروری ہے. عدل کریں گے تو آپ اس جہان کے نگران بن سکیں گے لوگوں کے. اب سوچئے کہ میں یہ کہوں کہ بھئی ہم ظلم کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں. ہاں جی، سو رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ظلم کے خلاف سو رہے ہیں، اٹھے ہیں. ہم کچھ 6-7 لاکھ 8 لاکھ بندہ جو ہے وہ اگر شہید بھی ہو جائے ہمارا تو ہم سو رہے ہیں. کیوں سو رہے ہیں؟ چونکہ ہم میں خود عدل نہیں ہے. ہم کیا بتائیں گے کہ بھئی آپ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے آپ میں تو عدل ہے ہی نہیں. نگران بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ میں اور ہم میں عدل ہو. آپ دیکھیں ہم ظلم کے خلاف نہیں اٹھ سکتے، انسانی حقوق کے بارے میں اٹھ سکتے ہیں. 56 سے 56 ممالک ہمارے ہیں، کیا انسانی حقوق ہیں؟ ہم کیسے اٹھیں گے؟ بھئی فلاں جگہ پہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، کون اٹھے گا؟ 56-57 میں سے کوئی بھی نہیں اٹھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر میں آگ لگی ہے. انسانی حقوق جل کے راکھ ہو چکے ہیں پورے ممالک میں. امت مسلمہ کے، پوری امت مسلمہ کے ہر ملک میں انسانی حقوق کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ بھئی جس چیز میں امت نے ایک بڑے مقام پر فائز ہونا تھا، ان بنیادوں سے امت کے سارے ممالک خالی ہیں. اب آپ چاہے ایٹمی پاور بن جائیں، یا آپ کے پاس جہاز آ جائیں، یا آپ بزنس کر لیں، بس یہی کچھ کرتے رہیں، لیکن کیا امت اس مقام پہ فائز ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کے اور اپنی چیزوں کو دیکھ کے جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے کہ ہم عادل ہو جائیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ امت کے عروج کا آغاز ہو گیا ہے. عدل ہمارے عروج کا آغاز ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر چاہے ہم جو مرضی کہہ لیں خود کو. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہم صلی وسلم.